حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق سعودی عرب نے حج اور عمرے کے ویزے پر آنے والے پاکستانی بیکاریوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزارت مذہبی امور نے پاکستان کی وزارت مذہبی امور کو انتباہ جاری کیا کہ پاکستان لازمی بیکاریوں کو عمرہ ویزے پر خلیجی ملک داخل ہونے سے روکنے کے لیے کارروائی کرے۔ یہ تو اور ملکوں کا بھی رونا ہے، لیکن یہ یہاں مسئلہ سینسٹیو ہے اور کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم لوگ، اندازہ لگاؤ۔ میں کل اپنا خط پڑھ رہا تھا 81 کا، پہلا جب میں نے عمرہ کیا۔ میری جو کتاب پتہ نہیں آپ کو دکھائی تھی، میں نے آدھی ملاقات ختم کی اس میں۔ وہ خدایا کس ایکسپیرینس سے بندہ گزرتا ہے، پہلا مجھے بھولنا نہیں کبھی۔ خیر، تو ہمارا تو کلچر ہے، ہمارا وے آف لائف ہے، ہماری پہچان ہے گداگری، بھیکاری، کشکول۔ مطلب مصیبت یہ ہے، اب کون کس کو کس طرح روکے؟ یہ تو چھوٹے موٹے بھکاریاں۔ دیکھو بات سنو، باتیں کرتا وہ اچھا لگتا ہے جو خود وہ کام نہ کرتا ہوں۔ میری جو ایک دو کمزوریاں ہوں گی، میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی، موٹھ رکھ لیتا ہوں، ختم۔ ایک صوفی کے پاس ایک عورت گئی، ایک بزرگ کے پاس، بچہ صاحب تھا۔ اس نے کہا کہ اس کو سمجھائیں، اس کو دعا دیں، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے۔ آپ نے کہا بیٹا کل لے کے آ جانا بچے کو۔ وہ آ گیا۔ اگلے دن انہوں نے اس کو سمجھایا، کو پھونک شونک ماری ہے وہ تو عورت نے ضد چوک کے کہا کہ اگر آپ نے یہ 4 جملے بولے تھے کل بول دیتے۔ انہوں نے کہا بیٹا کل میں نے خود گڑ کھایا ہوا تھا۔ یہ ہے ادھر ہے، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے حکمران ویسے عوام، ختم۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، صدیوں پہلے ہمیں سمجھا دیا گیا تھا۔ تو یہاں تو آپ گداگری بند کیسے کرو گے؟ اور تم بھیک ملنے پہ لڈیاں بھی ڈالتے ہو، بھنگڑے بھی ڈالتے ہو۔ کس پہ؟ بھیک ملنے پہ۔ اور بھیک بھی کیسی، کتنی بھیانک، اس پہ تم نے سود بھی دینا ہے۔ اس کے باوجود یہ ہمارے ہی کسی وزیر اعظم نے کہا تھا نا کہ ناک سے لکیریں اور پھلانا اور ٹمکانا۔ تو باقی تو بیچارے دیجا سخیا رائے خدا، وہ تو ماڑے موٹے بیچارے ہیں، ان کے ساتھ سود بوت کا تو کھاتا کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو دورہ تیرہ کام ہے، اور یہاں تک لانے میں نہ آپ کا، نہ میرا، نہ فاروق کا، نہ ان کا جو کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں، تو نہ وہ اتر کا۔ ہم میں سے کسی کا کوئی رول نہیں ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، کسی نہ کسی کا تو ہوگا نا کہ یہ ملک یہاں تک پہنچا ہے، ایویں تو نہیں اللہ کے نام پہ منع اور فلانا ٹمکانا، یہ فلاں رات کو مبارک رات کو بنا، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ۔ کس نے پہنچایا ہے اس کو یہاں تک؟ کن لوگوں کی وجوہات کی بنا پر یہ 2 لخت ہوا؟ یار کوئی بات ہے کرنے والی؟ ادھر نہیں کسی کا دھیان چاہیے، ڈانگ ٹپانا بس ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں، آگے چلو۔ ہاں ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک ہے صاحب۔ ایلون مسک کے یہاں 12ویں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کیا ایلون مسک کو فیملی پلاننگ کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا؟ بات سنو، اپنا اپنا کہتے ہیں نا، ایٹ روم ڈو ایز دی رومنز ڈو۔ فرق کیا ہے؟ بچے تو وہ چاہے 12ویں بچے کی آپ بات کر رہے ہو، وہ ہمیں 1212 بچے پیدا کرے۔ یہاں غریب آدمی ایک نہیں سنبھال سکتا، وہ 2012 بچے بھی پیدا کرے تو بہترین تعلیم، اچھا ماحول، اس کی تربیت، سارا کچھ کر لے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نا، کسی نو فلاں چیز راس ہوندی ہے، دوسرے نو نہیں ہوندی۔ کئی چیزیں ہیں زندگی میں، بہت سی چیزوں کے بارے میں کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں راس ہوتی ہیں، کچھ کو نہیں ہوتی۔ تو وہ اور دنیا کا آدمی ہے بھائی، اس کی دنیا اور ہے، اس کی کلاس اور ہے، اس کا معاملہ اور ہے۔ یہاں تو چھوٹے وہی چھوٹے، بس ختم۔ تو شرم، یہ قانون بدلتا رہتا ہے۔ ہمارا اپنا سماج ہے، کلچر ہے، ہماری اپنی اقتصادیات ہے، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ان کے مطابق ہیں۔ وہ 1212 بھی کرے، انہوں دیکھ کے نا ان شروع آئے بھی اپنے یہ سوال بنا لیا ہے۔ وہ مسک دا ہور دے انہوں نے کی کرنا ہے، یہ اتوں انسپریشن لین گے کہ جی وہ 12 انہیں کرے تو اسی مسک نو اس میدان اتنے شکست دے سکتے ہیں، اسی 22 پیدا کرنی ہے۔ اس طرح کے سوال نہ کیا کریں۔ چلو ٹھیک ہے حسن صاحب، اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ گجرانوالہ کی بہادر لڑکی نے ڈکیتی کی واردات ناکام بنا دی۔ وہ ATM مشین سے پیسے نکال رہی تھی کہ ڈاکو گھس آیا، لڑکی نے ڈاکو کو تھپڑ مارے اور پکڑ لیا۔
سبحان اللہ. دیکھو بات سنو, اس ملک میں ہر قسم کے چوروں ڈاکوؤں کا ایک ہی علاج رہ گیا ہے کہ عوام سیدھے ہو جائیں. ختم. پھر نہ کچے دے ڈاکو رہن گے نہ پکے دے ڈاکو. ایک باری سیدھے ہو جاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, اس گجرانوالہ کی اس لڑکی یا اپنے بنگالی بھائیوں کی طرح خراج تحسین کے قابل ہے. اور میں یہ بچی اگر سن رہی ہو یا اس کا جاننے والا کوئی سن رہا ہو تو وہ ایک نمبر ہے, وہ آپ اطہر صاحب کا, میرے پاس تو سیل فون ہوتا نہیں, نمبر دے دو, وہ بچی ہمارے ساتھ رابطہ کرے. حسن صاحب, اب یہ قانون کی مضبوط گرفت والی ویڈیو دیکھیں پھر اس پر تبصرہ کر دیں. یہ ایک منظر پاکستان کی سیاسی, سماجی, معاشی, معاشرتی اور اخلاقی, انتظامی, ہر طرح کی کیفیت کا نچوڑ ہے. یہ سمری ہے, مورل آف دی اسٹوری. یہ اوقات ہے ہماری. سبحان اللہ. حسن صاحب, اگلی خبر کا تعلق دو سرکاری محکموں کی کارکردگی سے متعلق ہے. کھاڑک نالہ لاہور کے قریب ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل سوار واپٹا ملازم کا چالان کاٹنے پر اس نے ٹریفک سگنل کی بجلی کٹوا دی. کیا کہیں گے اس پہ؟ میں نے کیا اس پہ میں نے کہنا ہے, زندہ قوم ہے اور اس کے بس میں جو تھا اس نے کر دیا. یہی پوری قوم کا ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اس قوم میں جس کی چونچ ہے وہ اتنی سی بوٹی ملک کی اتارتا ہے, جس کا جبڑا ہے وہ پرچھا اتارتا ہے. اس نے وہی کیا ہے. زندہ قوم ہے. جتھے جدہ دا لگتا وہ کر رہا ہے. دیکھو, کمزور اشارہ توڑتا ہے, طاقتور آئین کے ساتھ کھلواڑ کر جاتا ہے. وہ چھوڑ دو. اس نے بنیادی طور پہ اشارہ نہیں توڑا, اس میں ترمیم کی ہے. بجلی کاٹ کر. کاٹنا مطلب ترمیم کرنا. توڑنا تو ہوتا ہے کہ ڈنڈا مار کے ٹریفک سگنل ہی اکھاڑ دیتا یا توڑ دیتا. سو جیسے ضیاء الحق نے ڈنڈے کے دور پہ آئین توڑا, اس نے بھی کوئی ترمیم تو نہیں کی تھی. تو بہت اچھی بات ہے. دس از ہاؤ وی بہیو, دس از ہاؤ وی آر. یہ ہماری تربیت ہے اور ان کو بہت سی باتوں کی سمجھ نہیں آتی. اس ملک میں ٹریفک سیدھی کر لو, قوم کی تربیت کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہوگا. لیکن یہ کھوپڑ میں نہیں آئے گی, چونکہ ان کے کھوپڑیوں میں بھیجے ہی نہیں ہیں. یہ باقی ساری چتر چلاکیاں جانتے ہیں, جن کا تعلق روکڑے اور ٹال ٹپر سے ہے, وہ سب پتہ ہے. ادھر نہیں. میں بات کرتا ہوں, 1000 بار کر چکا ہوں. پاکستان کی ٹریفک کو میں ڈسپلن لے آؤ, لوگوں کے کردار میں ایک میجر چینج تمہیں 2 سال کے اندر دکھائی دے گی. لیکن نہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آنی. خیر چھوڑو. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, گزشتہ ہفتے پروگرام میں پاکستانی فلم انڈسٹری کے زوال پر آپ نے جو نوحہ پڑھا اس پر کافی زیادہ رسپانس آیا. آپ نے کہا کہ پورا معاشرہ ہی جب زوال پذیر ہو تو ایک شعبہ کیسے بچ سکتا ہے. اس پر مزید روشنی ڈالنے کا کہا گیا ہے. نہیں بیٹا, اس میں تو کامن سینس کی بات ہے. اللہ معاف کرے, اللہ ہر ایک کو اپنی پناہ میں رکھے. امتحان میں نا میری تو فیوریٹ دعا ہے کہ اللہ پاک ایک سیف, ایک مطلب پین لیس ایگزٹ, جس میں دکھ میں مجھے خاموشی سے بلاوا ہو, اس میں یہ پین فری جی, اور اس میں کوئی ایگنی نہیں. جانا تو ہے ذرا بندہ اسموتھ طریقے سے. آپ جو کہہ رہے ہو نا, دیکھو انسان میں کیا ہوتا ہے, کسی کا برین ہیمریج ہو گیا, زندہ لاش ہے. ہیمریج تو برین کا ہوا, سارا ہی گیا. کسی کا لیور اللہ معاف کرے, کسی کا کڈنی, کینسر یا فلانا ٹمکانا. ایک عضو ٹارگٹ ہوتا ہے. اچھا جی کیا ہوا جی, کارڈیک اریسٹ ہے. کیا دل, او بھائی پورا جسم سر سے پاؤں تک کتنا عالی شان نظام ہے اور کتنے پرزے ہیں. ایک پرزے کا جواب ختم ہو گیا, کہانی ختم. پوری گاڑی چاہے کروڑوں کی ہو, اس کی بیٹری بند, پوری گاڑی بند. تو اسی طرح
یہ جب ہر شعبہ یہ ہوا کیوں؟ دیکھو یہ بنیادی طور پہ ریٹ ریس چوہا دوڑ، اس کے بارے میں کہتے ہیں سیانے کہ ایون اف یو وین یو آر اسٹل اے ریٹ، چوہا دوڑ جیت بھی جائے تو رہو گے تم چوہے۔ پاکستان میں گریڈ، لالچ، پیسہ بہت اچھا۔ ایک زمانے میں نے خود دیکھا ہوا ہے، لوگ بے نیاز تھے، خوش، تھوڑی سی آمدنی، کوئی اب جس کی اوقات سائیکل کی ہے وہ موٹر سائیکل میں گھستا ہے، جس کی موٹر سائیکل کی ہے وہ چھوٹی گاڑی میں، جس کی چھوٹی گاڑی کی ہے وہ بڑی گاڑی میں۔ ایک اچھا محاورہ کیا ہے ہمارا، اوقات ہماری اوریجنلی کیا ہے کہ گوانڈی دا منہ لال دیکھ کے اپنا چپیڑا مار مار کے کر لو۔ اچھا